الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. آمنت بالله، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد للہ رب العالمین. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 9 اگست ہے اور سن 2024 ہے. 4 دنوں کے بعد 14 اگست آنے والی ہے اور تقریباً 77 سال پہلے یعنی 14 اگست 1947 کو اللہ تعالی نے ہمیں یہ پاک ملک، پاک خطہ اور سرسبز و شاداب زمین، قدرتی وسائل سے مالا مال، کہ جس میں قدرتی وسائل اتنے زیادہ ہیں کہ اور کسی ملک، دنیا کے کسی اور ملک میں نہیں ہے. جو دریا ہیں، جو پہاڑ ہیں، جو معدنیات ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی قدرت ملتی ہے، یعنی اور دنیا کے کسی خطے کے اندر اتنی مقدار میں نظر نہیں آتی کہ جتنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک پاکستان کے اندر ہمیں عطا فرمائی ہے. 1947 کو رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں اور 27ویں شب، یعنی طاق راتوں میں سے ایک عظیم طاق رات، کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اکثر یعنی کہ شب قدر جو ہے وہ 27ویں رات کو ہوتی ہے. اس 27ویں رات کو یعنی مبارک رات کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ وطن عطا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ وطن ویسے ہی عطا نہیں فرما دیا، بلکہ اس کے پیچھے کوششیں تھیں، جد و جہد تھی اور قربانیاں تھیں. لاکھوں لوگوں نے اپنی قربانیاں دی. لاکھوں لوگوں نے، کہا جاتا ہے کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے تقریباً 10 لاکھ لوگوں نے خون بہایا. 10 لاکھ لوگوں کے اس کے اندر خون بہے ہیں اور 75,000 ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی عزتیں تاتار ہوئی ہیں. اور اس کے نتیجے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ملک عطا فرمایا. اور مقصد کیا تھا اس ملک کے بننے کا؟ یعنی عمومی بات تو یہی بات کہی جاتی ہے اور لکھی جاتی ہے کہ بھائی ایک آزاد ملک ہو کہ جس کے اندر مسلمان ایک الگ قوم کی حیثیت سے رہیں، یعنی ہندو اور مسلمان، مسلم اور غیر مسلم، یہ اکٹھے نہیں رہ سکتے، یہ اکٹھے نہیں رہ سکتے، بلکہ مسلمان جو ہے وہ الگ رہیں گے، ان کی ایک آزاد الگ ریاست ہوگی. عموماً ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ بھائی ابھی بھی تو اکٹھے ہی رہ رہے ہیں، ابھی بھی تو پاکستان کے اندر کیا ہے، مسلمان بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، اور مسلمان بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، سکھ بھی ہیں اور مشرک بھی ہیں، یعنی مسلمان بھی ہیں اور غیر مسلمان بھی ہیں، اکٹھے ہی تو رہ رہے ہیں. تو یاد رکھیے، صرف محض یہ مقصد نہیں تھا کہ بھائی مسلمان
اور جو غیر مسلم ہیں وہ اکٹھے نہ رہیں، بلکہ مقصد یہ تھا کہ ایک اسلامی نظام قائم ہو کہ آزادی کے ساتھ مسلمان اپنے مذہب کے اوپر عمل کرنے والے ہو جائیں۔ اور مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان دنوں کے اندر انہی تحریکوں کے اندر شامل تھے، بہت سارے بزرگان دین علماء کرام۔ تو ایک مرتبہ حضرت جو ہے کسی جلسے وغیرہ میں تشریف لے کر گئے، وہاں کسی نے ان سے یہ سوال کیا کہ آپ پاکستان بننے کی جدوجہد کر رہے ہیں، اور ایک بات کا جواب تو دیجئے، کیا اس بات کی گارنٹی آپ دے سکتے ہیں کہ یہاں اسلامی نظام بھی قائم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یعنی پاکستان بننے کے بعد اسلامی نظام قائم ہو جائے گا کیا؟ اس بات کی گارنٹی؟ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت جو فرمایا وہ یہ فرمایا کہ اس بات کی تو ہم گارنٹی نہیں دے سکتے کہ اسلامی نظام قائم ہو جائے گا، ممکن ہے کہ ہو جائے، کوششیں تو یہی ہے کہ ہو جائے گا، لیکن ممکن ہے کہ دوسری طاقتیں ایسی ہوں کہ جو کہ روکنے والی ہوں اور اسلامی نظام قائم نہ ہو سکے۔ لیکن ہمارے اوپر کوئی کافر مسلط نہیں ہوگا، یعنی ہمارے اوپر کوئی ایسا حکمران نہیں آئے گا جو کہ کیا ہو، کافر ہو، جو کیا ہو، کافر ہو، بلکہ ہم اگر کسی حکمران کے تحت ہوں گے اور کسی حکومت کے ماتحت ہوں گے تو وہ حکومت کافرانہ نظام والی نہیں ہوگی، سیکولر نظام والی نہیں ہوگی، بلکہ ہم آزادی کے ساتھ اپنے مذہب کے اوپر عمل کر سکیں گے، اور الحمدللہ آج تک کر رہے ہیں۔ آج تک پاکستان کے اندر آزادی کے ساتھ ہم اپنے مذہب کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ اگر کوئی ایسی بات کبھی حکومت کی طرف سے آ جاتی ہے، کوئی ایسا قانون بن جاتا ہے جو شریعت کے خلاف ہوتا ہے، جو شریعت کے خلاف ہوتا ہے، تو وقت کے علماء کھڑے ہو جاتے ہیں، اور دیگر جو دینی ذہن رکھنے والی جماعتیں ہیں وہ کھڑی ہو جاتی ہیں، یا دیگر مسلمان لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس قانون کو بننے نہیں دیتے جو کہ شریعت کے خلاف ہو، یہاں تک کہ حکومت گھٹنے ٹیک دیتی ہے اور قانون واپس لینا پڑتا ہے۔ کتنے قوانین ایسے ہیں کہ جو بنے ختم نبوت کے معاملات آئے اور دیگر اور بھی معاملات سامنے آئے تو اس کے اندر کیا ہوا، تحریکیں چلی ہیں، جلسے ہوئے، آوازیں بلند ہوئی، یہاں تک کہ حکومت کیا ہو گئی، گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئی۔ تو یہ چیز ہے، یعنی یہ مقصد ہے، یعنی پاکستان بننے کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ ہے نا۔ پاکستان کا مطلب کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ، کہ ہم آزادی کے ساتھ اپنے دین کے اوپر، اپنے مذہب کے اوپر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اگر سارے اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں، ہمارے اوپر خدا نہ کرے اگر ہندو مسلط ہوتا، کوئی کافر مسلط ہوتا، جیسے انڈیا کے اندر ہے، انڈیا کے اندر مسلمان اس آزادی کے ساتھ نہیں ہیں کہ جس آزادی کے ساتھ مسلمان پاکستان کے اندر ہے۔ وہاں تو مسلمانوں کا جینا انہوں نے حرام کر رکھا ہے، وہاں تو کبھی کبھی حالات ایسے پیش آ جاتے ہیں کہ مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہوتا ہے، کبھی بھی ہندو کھڑے ہو جاتے ہیں، وہاں کے جو غیر مسلم لوگ ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، وہاں آوازیں بلند نہیں کی جا سکتی کیونکہ وہاں پر جو حکومت ہے وہ کافرانہ ہے، وہاں کی جو حکومت ہے وہ کیا ہے، ہندو ہے، تو اسی لیے ان پر مسلط ایسے حکمران ہیں۔ لیکن الحمدللہ ہمارے ملک کے اندر ایسا نہیں ہے، یعنی ہمارے اوپر مسلط ہونے والے اگرچہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ بے دین لوگ ہیں، دین سے دور ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، بہت بڑے بڑے، لیکن کفر، کافر تو نہیں ہے نا۔ کافر تو کیا ہے، کفر تو بہت بڑی بات ہے، کفر کا فتویٰ کسی کے اوپر لگا لینا بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ تو ہمارے اوپر مسلط ہونے والے حکمران اگرچہ بے دین تو ہیں لیکن کافر نہیں ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عظیم ملک عطا کیا اور خون بہے ہیں، اس کے اندر قربانیاں ہوئی ہیں، بچے یتیم ہوئے ہیں اور عورتیں بیوہ ہوئی ہیں، کتنوں کے سوہاگ کیا ہوئے، خراب ہوئے ہیں۔ تو پھر اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بیٹھے بٹھائے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے جب یہ واقعات ہوئے تھے، ہم تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ ہم میں سے اب چند لوگ ایسے ہوں گے، کچھ لوگ آپ کے جاننے والوں میں بھی، کہ جنہوں نے پاکستان بنتے ہوئے دیکھا ہے، جنہوں نے 77 سال ہو گئے نا تقریباً، کہ جنہوں نے پاکستان کو اپنی آنکھوں سے بنتے ہوئے دیکھا ہے۔ ایسے لوگ تو اب گنے چنے ہی ہیں،
ایسے لوگ تو اب گنے چنے. اس وقت جو قربانیاں تھی اور اس وقت جو ایک جذبات تھے اور جو ایک نعرے تھے کہ بن کے رہے گا پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان کے نعرے لگا کرتے تھے گلیوں کے اندر، محلوں کے اندر. یعنی ان کی ایک تحریک تھی اور ایک جذبات تھے. اور مقصد کیا تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ بھائی یہاں پر اسلامی نظام کا نفاذ ہو جائے. اور یہی اصل چیز ہوتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ جو حکمرانی عطا فرمائے نا کسی کو، تو حکمرانی عطا فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کے اندر بتایا کہ دیکھو تم نے یہ کام کرنا ہے. الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، کہ وہ لوگ کہ جن کو ہم زمین کے اندر قدرت دیتے ہیں، زمین کے اندر ان کو اقتدار دیتے ہیں، تو ان کے کام کیا ہیں کرنے کے کہ نماز کو قائم کریں، زکوٰۃ کی ادائیگی کی فکر کریں، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو ادا کریں، لوگوں کو اچھائی کا حکم دیں اور بری باتوں سے کیا کریں روکیں. یہ کام ہوتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں یہ ملک عطا فرما دیا بیٹھے بیٹھائے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ بھائی کیا قربانی ہے کیا نہیں. ہم نے کتابوں کے اندر پڑھا، اپنے بڑوں سے سنی، لیکن ہم اس وقت موجود نہیں تھے. یہی وجہ ہے کہ ہمیں اس نعمت کی قدر ہی نہیں ہے، ہمیں اس ملک کی کیا ہے قدر ہی نہیں ہے، اور ہمیں اپنے وطن سے محبت بھی نہیں ہے، جو حقیقی بات ہے. یعنی کہ مجموعی اعتبار سے اگر دیکھا جائے جو حالات ہیں، اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ہمارا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے کہ جس کو اپنے ملک سے نفرت ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں کچھ نہیں ہے اور یہاں تو کیا ہے یہ حالات ہیں. یاد رکھیے بے شک یہاں پہ خرابیاں ہیں اس اعتبار سے کہ یہاں پر ہمارا جو نظام ہے، یعنی ہمارا اقتصادی نظام ہے وہ تباہ ہو چکا ہے، ہم معیشت کے اعتبار سے گر چکے ہیں، ہم قرضوں کے بوجھ تلے دب چکے ہیں، اور رشوت خوری عام ہے، قانون کی بالادستی نہیں ہے، اور ساری جو الگ تب چل رہا ہے، بس سب کچھ ایسے ہی ہو رہا ہے، سارے کام ایسے ہی ہو رہے ہیں. لیکن ایک بنیادی چیز ایسی ہے، ایک اہم چیز ایسی ہے جو آپ کو دنیا کے کسی کونے کے اندر شاید بہت کم نظر آئے. وہ یہ کہ وہی بات جو میں نے پہلے بھی کہی کہ ہم آزادی کے ساتھ اپنے دین پر عمل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. ہمارے ملک کے اندر جمعوں کے جو خطبے ہوتے ہیں نا، جمعوں کے خطبے یہ لکھے ہوئے نہیں آتے ہیں، یہ لکھے ہوئے نہیں آتے. میں یہاں ممبر پر بیٹھ کر بہت کچھ کہہ دیتا ہوں کبھی آزادی کے ساتھ، اس طرح اور علماء بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن دیگر ممالک کے اندر یہاں تک کہ سعودی عرب کے اندر بھی حکومت کی طرف سے لکھے ہوئے خطبے آتے ہیں کہ آپ نے یہ باتیں کرنی ہے، بس سلام کرنا ہے، سلام کے جواب دو، اچھی اچھی باتیں جو ہوتی ہیں نا وہ کرنی ہے. آپ نے حکومت کے خلاف کچھ ایک لفظ بھی نہیں بولنا ہے آپ نے. اور پھر جو دیگر ممالک ہیں ان کا تو حال اس سے بھی زیادہ کیا ہے برا ہے. جو باہر ممالک ہیں، دیگر ممالک ہیں، ان کے ہاں تو کیا ہے، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے نا کہ کیا ہے دین ہے. وہاں تو پتہ ہی نہیں، وہاں تو مسلمان ویسے ہی کیا ہیں کم ہیں، اور وہاں پر پھر پابندیاں ہیں بڑی، وہاں اتنی آزادی نہیں ہے، وہاں ایسی مساجد نہیں ہے. الحمدللہ ہمارے ملک کے اندر دینی مدارس کا ایک جال ہے، گلی گلی محلوں کے اندر دینی مدارس ہے، دینی فضا ہے، اور مساجد بہت ہیں. اور یعنی آزادی کے ساتھ ہم اپنے مذہب کے اوپر عمل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ ہم سستی کر لیتے ہیں، کوتاہیاں کر دیتے ہیں، لیکن کوئی پابندی نہیں ہے ہمارے اوپر کہ بھئی عورتوں کو اسکارف نہیں کرنا، پردہ نہیں کرنا، یہ چیزیں، یہ واقعات یہاں پر نہیں ہیں. تو کتنی یعنی کہ بڑی نعمت ہے کہ ہم اپنے ایمان کو اگر محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، یعنی بچانا چاہتے ہیں، تو کتنی بہترین جگہ ہے یہ ملک. یعنی یہ ملک، یہ خطہ کتنی عظیم نعمت ہے. اور رہی بات خرابیوں کی کہ بھئی مہنگی ہو گئی ہے، بجلی کے مسائل ہیں، اور اسی طریقے سے رشوت خوری ہے، دیگر مسائل ہیں، تو یاد رکھیے اس ملک کو خراب کرنے میں ہمارا ہی ہاتھ ہے. یعنی ہم لوگوں نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی نا. یعنی ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے اوپر حکمران ایسے ہیں، ٹھیک ہے حکمران بھی ایسے بے دین ہی ہے. وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ تمہارے اعمال جیسے ہوں گے نا ویسے ہی تمہارے اوپر حکمران آئیں گے. ہم نے اپنے اعمال اچھے کرنے کی فکر کب کی ہے، یہ غور کرنے کی بات ہے. بھائی اگر رشوت کا معاملہ اگر ہو رہا ہے، کوئی رشوت لے رہا ہے، تو وہ کہ حکومت تو الگ بات ہے کہ وہ کرتی ہے نہیں کرتی وہ الگ بات ہے، لیکن یہاں تو پبلک بھی کر رہی ہے نا. یہاں تو کیا ہے ہر دوسرا تیسرا آدمی کیا ہے رشوت کے کیا ہے بازار میں کیا ہے کود رہا، اور دھوکہ دہی ہمارے ہاں عام ہے. اور اسی طریقے سے ہمارے ہاں قوانین کو توڑنا یہ عام ہے، اور
اسی طریقے سے یہاں تک کہ ملازمت کے اندر ڈنڈی مارنا ہمارے یہاں عام ہے۔ کوئی اگر 8-9 گھنٹے کی ڈیوٹی کر رہا ہے، سرکاری ملازمین کا سر آپ جا کر دیکھ لیجئے، 10 چھٹیاں ہیں، وہاں جا کے کام کچھ بھی نہیں ہے، لیکن کیا ہے تنخواہیں اور مراعات سب چیزیں کیا ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ ہیں۔ تو ہم نے بھی تو اپنے ملک کو کیا کیا ہے، خود تباہ کیا ہے نا۔ یعنی حالانکہ ہمارے ملک آپ دیکھیے اتنے قدرتی وسائل ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو دریا بھی ہیں، یہاں پہ پہاڑ بھی ہیں، پانی بھی بڑا ہے بعض جگہوں کے اندر، اور اسی طریقے سے معدنیات بھی ہیں، کانے بھی ہیں، بہت کچھ ہے، لیکن ہم نے اس ملک کو کیا دیا؟ ہم نے تو اس ملک کے ساتھ کیا کیا؟ غداری کی ہے نا۔ یعنی جہاں ایک طرف حکمران قصوروار ہیں تو وہی دوسری طرف ہم بھی تو قصوروار ہیں۔ ہم نے کون سا اس ملک کے ساتھ کیا کیا؟ یعنی کہ امانتداری کا ثبوت دیا۔ ہم نے بھی تو اس ملک کے ساتھ کیا کیا؟ خیانت کی ہے۔ یعنی سوچنے کی بات یہ کہ یہ جو مسائل اور حالات جو پیدا ہو رہے ہیں نا، یہ ہمارے اپنے اعمال کے کرتوت ہیں، یہ ہمارے اپنے کرتوت ایسے ہیں، ہماری اپنی حرکتیں ایسی ہیں، ہم خود ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں۔ جب تک ہم ٹھیک نہیں ہوں گے نا تو ہمارے حالات بدلیں گے نہیں، یاد رکھیے۔ یعنی ہر آدمی اپنے اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھے کہ بھائی وہ ملک کے ساتھ کتنا وفادار ہے، جو جہاں کام کر رہا ہے اس کام کے اندر کتنی امانت داری کے ساتھ اپنے کاموں کو سر انجام دیتا ہے، کیا وہ جھوٹ نہیں بولتا، کیا وہ رشوت خوری نہیں کرتا، کیا وہ 1 نمبر چیز کہہ کر نہیں بیچتا 2 نمبر چیز کو، اور اسی طریقے سے کیا وہ فراڈ نہیں کرتا۔ یہ سب ہمارے ہاں کیا ہے؟ عام ہے، یہ سب ہمارے ہاں، اور بعض مرتبہ تو اتنا زیادہ عام ہو چکا ہے، اتنا زیادہ عام ہو چکا ہے کہ اگر کوئی سچی بات کرے بھی صحیح نا اور امانت داری کا ثبوت دے بھی صحیح نا، تو اس پہ حیرت کرتے ہیں لوگ، اس پر حیرت کرتے ہیں کہ لوگ یار تم تو بڑے سیدھے ہو، تم تو کیا ہو؟ بڑے سیدھے ہو، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور تم ابھی تک وہیں پر ہو۔ یعنی کوئی اگر سچا کام کرے، امانت داری والا کام کرے تو اسے کہا جاتا ہے کہ یہ تو بھولا ہے، اسے تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، اور جو 2 نمبر کام کرے اور جو چالاکی اور ہوشیاری دکھا کر کام کرے تو اسے کہا جاتا ہے کہ یہ بڑا عقل مند آدمی ہے۔ یعنی نتیجہ یہاں تک پہنچ چکا ہے، حالت یہاں تک پہنچ چکی ہے، تو پھر یاد رکھیے پھر ایسے مسائل تو ہمارے پاس آئیں گے نا۔ تو اس ملک کے ساتھ ہم نے کیا کی ہے؟ خیانت کی ہے۔ اس ملک کے ہر آدمی اپنے اپنے گریبان کے اندر جھانکے اور یہ عہد کرے کہ بھائی 77 سال گزر گئے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ پاک خطہ عطا فرمایا اور ہم نے اس کو کیا دیا ہے، ہم نے اس کے ساتھ کتنی وفاداری کی ہے، اس کے پیچھے کتنے مسلمان لوگوں کی کیا ہے خون بہے ہیں، کتنی خواتین کی 75,000 ماؤں بیٹیوں کی اس کے اندر عزتیں تعطار ہوئی ہیں، اور کتنی مشکلات، جد و جہد، کوششوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ خطہ عطا فرمایا۔ ہم تو 14 اگست اس طرح مناتے ہیں نا، ناچ کود کر، یعنی کہ آزادی، یہ بھی آزادی ملی۔ آزادی کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہر چیز سے آزاد ہو جاؤ، یہ تھوڑی مطلب ہے کہ ہر چیز سے آزاد ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ کہ صوتان ملعونان، فرمایا کہ 2 آوازیں ایسی ہیں جو ملعون ہیں، جن پر لعنت کی گئی ہے۔ کون سی؟ فرمایا ایک تو کیا ہے؟ صوت مزمار من نعمت، کسی نعمت کے ملنے پر آلات موسیقی کی آواز، کسی نعمت کے ملنے پر آلات موسیقی کی آواز، فرمایا کہ اس پر کیا کی گئی ہے؟ لعنت کی گئی ہے۔ نعمت ملی ہے نا، ہمیں وطن ملا ہے، اس میں آزادی کے ساتھ ہم اپنے دین پر عمل کر سکتے ہیں، تو اس نعمت کی خوشی میں ہم کیا کریں؟ باجے بجائیں، ناچے کودیں، میوزک کریں، موسیقی کریں، یہ سارے کام کریں، تو فرمایا کہ ایسی آوازوں کے اوپر لعنت کی گئی ہے۔ اور ایک آواز نوحہ کرنا، یعنی کسی مرنے والے کے اوپر نوحہ کرنا، ماتم کرنا، یہ دوسری آواز ایسی ہے، فرمایا کہ اس کے اوپر لعنت کی گئی ہے۔ آج مسلمانوں کو، نوجوانوں کو خاص طور پر اپنے ملک سے کیا ہے؟ محبت نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں نا۔ حالانکہ تقاضا تو یہ ہے کہ اس ملک کے ساتھ ہمیں محبت کرنی چاہیے، اور محبت اس طرح ہوگی کہ ہم اس ملک کے ساتھ وفادار بن جائیں، اس ملک کے ساتھ ہم وفادار بن جائیں، یعنی میرا عمل ٹھیک ہو جائے، میں رشوت نہ دوں،
نہ رشوت لوں، نہ جھوٹ بولوں، نہ دھوکہ کروں، اور نہ ہی اس ملک کے جو قوانین شریعت کے مطابق ہیں، مصلحت کے لیے بنائے گئے ہیں، ان کو نہ توڑوں، اور آپس میں محبتیں ہوں، یہ ساری چیزیں ہوں۔ یعنی یہ اس ملک کے ساتھ کیا ہوگی، جوڑنے والی بات ہوتی ہے، وفاداری والی بات ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وطن سے بڑی محبت تھی۔ یعنی وطن سے محبت جو ہوتی ہے نا، یہ ایک فطری چیز ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے جا رہے تھے نا مدینہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یا مکہ ان من اطیبک، یعنی تو کتنا پاکیزہ ہے، واحبک الی، اور مجھے تجھ سے محبت بھی بڑی ہے، مجھے تجھ سے محبت بھی بڑی ہے۔ ولولا ان قومی اخرجونی منک، اگر میری قوم مجھے تجھ سے نہ نکالتی، یعنی میری قوم اگر نکالنے پر مجبور نہ کرتی نا، تو ما سکنت غیرک، تو میں تیرے علاوہ کہیں اور سکونت اختیار نہ کرتا، تیرے علاوہ اور کہیں نہ رہتا۔ اور پھر جب مدینہ تشریف لے گئے، اور پھر جب سفر پر جایا کرتے تھے اور واپس آیا کرتے تھے، تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فنظر جدرات المدینہ، مدینہ کی دیواروں کو دیکھتے تھے، مدینہ کی دیواروں کو دیکھتے تھے، تو اوزع راحلتہ، تو اپنی اونٹنی کی سواری کو تیز کر لیتے تھے، اپنی اونٹنی کی سواری کو تیز کر لیتے تھے، مدینہ سے اشتیاق، مدینہ سے محبت، وطن سے محبت کے شوق کے اندر۔ اور اگر کسی اور سواری پر سوار ہوتے تھے یعنی اونٹنی کے علاوہ، تو ہر رکعہ، تو اسے ایڑی مارا کرتے تھے، ایڑی مار کر اسے تیز کیا کرتے تھے۔ یعنی یہ کیا تھی، یہ وطن سے محبت، وطن کے ساتھ محبت، تو یہ ایک فطری چیز ہے۔ تو اسی لیے بنیادی چیز یہ بھی ہے کہ ہمیں اپنے وطن سے کیا ہے، محبت کرنی چاہیے۔ یہ حالات جو آئے ہیں یہ ہمارے اپنے ہی اعمال کی وجہ سے ہیں، اور ایک اہم کام کرنے کا یہ بھی ہے کہ ہم اپنے وطن کے لیے دعا بھی تو کریں نا۔ ہم خود اپنے گریبان کے اندر مجھ سمیت، یعنی ایسا نہیں کہ میں کوئی مستثنی ہوں اس سے، یعنی مجھ سمیت ہر آدمی اپنے اپنے گریبان کے اندر یہ جھانک کر دیکھے کہ ہم نے اپنے وطن کے لیے کتنی دعائیں مانگی ہیں۔ یعنی یہ جو حالات ہمارے اوپر آ رہے ہیں نا، ہم تبصرے تو بہت کرتے ہیں کہ فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے، فلاں نے یہ کیا، لیکن ہم نے اپنے حالات اللہ تعالیٰ کے سامنے کتنے رکھے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے ہم کتنا گڑ گڑائے ہیں کہ اللہ یہ مشکلیں ہیں، لوڈ شیڈنگ ہے اور دیگر مسائل ہیں، پانی کا مسئلہ ہے، بجلی کا مسئلہ ہے، بلوں کا مسئلہ ہے، اور دیگر مسائل ہیں، پتہ نہیں کون کون سے، ہمارا ملک کیا ہے، مقروض ہو چکا ہے، اور کیا ہے، ہم معاشی اعتبار سے بہت کمزور ہو چکے ہیں، یا اللہ ان مسائل کو حل فرما دیجیے۔ یہ دعا کبھی ہم نے مانگی ہے؟ یعنی کتنی مانگی ہے ہم نے؟ ہر آدمی دیکھے تو ہم اگر اپنے گریبانوں کے اندر جھانک کر دیکھیں گے نا، تو الا ماشاء اللہ بہت کم لوگ ایسے نظر آئیں گے کہ جنہوں نے اپنے وطن کے لیے کیا کی ہوگی، دعائیں مانگی ہوں۔ لیکن تبصرے تو ہم میں سے اعلیٰ ہر کوئی ایک سے ایک بڑھ کر کرنے والا مل جائے گا، لیکن وطن کے لیے دعائیں مانگنے والے بہت کم نظر آئیں گے۔ تو اپنے وطن سے محبت کیجئے، اس کے ساتھ وفاداری کا ثبوت دیجئے، اور یہ عہد کیجئے کہ بھائی یہ حالات آئیں گے، گزر جائیں گے، اچھے بھی آئیں گے، برے بھی آئیں گے، لیکن وطن کو کبھی چھوڑ کر نہیں جائیں گے، یعنی وطن کو کبھی چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ آج بہت بڑا طبقہ ایسا بھی ہے نا کہ وطن چھوڑ کے جا رہے ہیں باہر ملک۔ پتہ نہیں ابھی رپورٹ آئی تھی، پتہ نہیں کتنے ہزار ہر سال پاکستانی جو ہے وہ کیا ہے، وطن چھوڑ کے باہر جا رہے ہیں۔ بھائی وہاں کی زندگی اس سے زیادہ مشکل ہے، وہ پتہ نہیں ہے۔ وہاں مشین بننا پڑتا ہے، مشین، وہاں مشین بننا پڑتا ہے آپ کو صبح سے لے کے رات تک۔ یہاں تو بھائی کیا ہے، 8 گھنٹے کی 10 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے، دیگر مشکلات بھی ہیں اگرچہ، لیکن کیا ہے، پرسکون نیند ہے، اور دیگر مسائل ایمان اور مساجد اور مدارس، علماء سے تعلق، دینی حلقے، یہ چیزیں آپ کو کہیں اور نہیں ملیں گی۔ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے حالات کو ٹھیک کرے، بہتر کرے، اور جو بھی مسائل ہیں ان کو حل فرمائے، اور ہمیں اپنے وطن سے محبت، سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔